بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے پاکستانیوں۔ میں نے بھی اور آپ نے سب نے بھی کہیں آتے جاتے مسجد میں یا ادھر ادھر یا مسجد میں کسی نمازی کے پاس سے گزرتے ہوئے یہ دیکھا تو ہوگا کہ اللہ کا ذکر تسبیح پہ کچھ لوگ کرتے ہیں۔ میں نے بھی دیکھا کچھ لوگ اس طرح تسبیح پڑھتے ہیں، یہ دیکھو، اور کچھ وہ ہیں اللہ کے بندے جو تسبیح اس طرح پڑھتے ہیں۔ او اشرف، ڈیرے گیا ہے؟ یار میں تو آج لاہور گیا تھا، اتنی ٹریفک تھی یار، یہ روڈوں کی حالت اور نہ جانے کیا کیا پرابلم دیکھی تھی۔ سناؤ، آپ اپنا بچہ کالج جا رہا ہے؟ کیسا ہے؟ پڑھائی میں اچھا ہے نہیں اچھا؟ یار کوشش کرو کہ بچہ پڑھ جائے۔ تو یہی حال ہمارے پاک کتاب کے بارے میں بھی ہے، جو اللہ پاک نے ہماری ہدایت کے لیے بھیجی۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس پاک کتاب کو سمجھو، پڑھو، سمجھو اور اس پر عمل کرو، پھر دیکھو زندگی کیسے ایک گلشن کی طرح بن جاتی ہے۔ لیکن ہم نے اس کے ساتھ بھی وہی حشر کیا جو ہم ایک تسبیح کے ساتھ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں، ایسا نہیں، مطلب عمر گزر گئی، ہماری عمر گزر گئی، لیکن ہم اس کے ایک جز کو بھی سمجھ نہ سکے، یعنی ایک سپاری کو بھی نہیں سمجھ سکے کہ اللہ پاک اس میں کیا کہہ رہے ہیں۔ بس حیثیت قوم ہم نے رٹا لگانا ہی شروع کر دیا ہر کام میں۔ میں اس رٹے کی بات نہیں کر رہا جس کو انگلش میں ڈسپیوٹ کہتے ہیں، یا ادھر پاکستان پنجابی زبان میں اس کو کہتے ہیں، جو ایک فریق کا دوسرے فریق کے ساتھ کوئی قانونی معاملے پہ یا کوئی جائیداد کے معاملے پہ جھگڑا چل رہا ہوتا ہے تو اس کا رٹا کہتے ہیں۔ اس رٹے کو نہیں کہہ رہا جو آپ کو گلیوں بازاروں میں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ دکاندار کا گاہکوں سے رٹا، گاہکوں کا دکاندار سے رٹا، ساس کا بہو سے رٹا، بھائیوں کا بھائیوں سے رٹا، ہمسائے کا ہمسائے سے رٹا، امام مسجد کا نمازیوں سے رٹا، نمازیوں کا امام مسجد سے رٹا، سواریوں کا بس والوں سے رٹا، بس والوں کا سواریوں سے رٹا، پولیس سے رٹا، مریض کا ڈاکٹر سے رٹا، ڈاکٹر کا مریضوں سے رٹا ہے، جج کا جرنیلوں سے رٹا، جرنیلوں کا واشنگٹن سے رٹا، واشنگٹن کا بیجنگ سے رٹا، بیجنگ کا دلی سے رٹا، ماسکو کا کیف سے رٹا، سوڈان کا سوڈان سے رٹا، اسرائیل تل ابیب کا تہران سے رٹا، بھوکی عوام کا وحشی جرنیلوں سے رٹا، جرنیلوں کا لوگوں کی آواز سے رٹا، سردی کا رٹا، گرمی کا رٹا، بہار کا رٹا، خزاں کا رٹا، بجلی آنے کا رٹا، بجلی نہ آنے کا رٹا، ملک بچانے کا رٹا، ملک کو کھا جانے کا رٹا۔ کیسا اور یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں ہے میرے پیارے پیارے وطن عزیز کے بھائیوں؟ یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب کسی ملک، کسی معاشرے میں قانون و آئین نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہتی تو پھر ہر طرف آپ کو رٹے ہی رٹے نظر آتے ہیں۔ سید بادشاہ آرمی چیف کا کل میں کسی آرمی پریڈ سے خطاب سن رہا تھا تو سید بادشاہ فرما رہے تھے، طاقت میں ہے نا، جو چاہے کہہ دے، کہہ رہے تھے کہ ملک کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا اور جمہوریت کو ڈیریل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ سبحان اللہ چیف صاحب، پہلے تو قوم سے یہ پوچھو کہ قوم کس کو ملک کا دشمن کہہ رہی ہے، قوم کس کو گردان رہی ہے کہ وہ اصل میں ملک کا دشمن ہے، قوم اس چھوٹے سے گروہ کو ملک کا دشمن سمجھ رہی ہے جس نے آج تک ملک کے کسی ادارے کو مضبوط نہیں ہونے دیا، انصاف نہیں ہونے دیا، جس نے ججوں سے اپنے مرضی کے فیصلے کروائے۔ چیف صاحب، آپ کو نظر تو آ رہا ہی ہوگا کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کو اچھی طرح سے آج بھی بے قصور انڈیویجول صحافیوں، سیاستدانوں کے اغوا، ان کو چاروں صوبوں میں گھمانا، ذلیل کرنا، ان پہ تشدد کرنا، ملک کے دروازے توڑنا، اور ابھی کل ہی پرویز الہی کے گھر پہ جو ہوا، بڑا شرمناک واقعہ ہے، بڑا شرمناک ہے۔ یہ آج بھی یہ جو ہو رہا ہے چیف صاحب، یہ ملک کی خدمت ہو رہی ہے کیا؟ یہ ملک کی خدمت ہو رہی ہے کیا؟ یہ ملک میں جمہوریت پنپ رہی ہے؟
جمہوریت میں تو ایک دوسرے کو برداشت کیا جاتا ہے، قانونی جنگ لڑی جاتی ہے۔ یہ کیا ہے کہ آئین کو تار تار کیا جا رہا ہے۔ سید بادشاہ اور آپ کے بھاشن کو قوم کیا کرے؟ ججوں سے مرضی کے فیصلے ہو رہے ہیں، ججوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہر معاملے کو لٹکا دیا جائے۔ چیف صاحب حیرانی ہوتی ہے سن کر کہ قوم کو کس حد تک آگاہی ہو چکی ہے۔ حیرانی ہوتی ہے، سچ پوچھو حیرانی ہوتی ہے کہ قوم کا بچہ اب جان رکھ چکا ہے کہ اس وطن عزیز کی ساری پرابلم کی جڑ کہاں ہے؟ کون ہے جو اس ملک کو مضبوط نہیں ہونے دے رہا؟ کون ہے جو اس ملک میں ہر طرح کی پرابلم ہی کریٹ کر رہا ہے، پرابلم کو سالو نہیں کرنے دے رہا؟ اتنے بے شرمی والے قانون پاس کر دیے گئے سید بادشاہ آپ کی نظروں کے سامنے، اور آج بھی عدالت کو سپورٹ نہیں کی جا رہی کہ آئین کے مطابق فیصلے کرو۔ چیف صاحب، قوم آپ سے ریکویسٹ کرتی ہے، چیف صاحب اگر اس ظلم و بربریت کو روک کر ملک کو آئین کے مطابق چلنے میں مدد کر سکتے ہو تو کر دو۔ ملک کو آئین کی پٹری میں لانے میں اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ قوم اب بیانات بھڑکوں سے متاثر ہونے سے رہی۔ قوم کی صرف اور صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے، رول چکی قوم، خوار ہو چکی قوم کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ ملک کو آئین و قانون کے مطابق چلنے دیا جائے۔ اگر آپ بادشاہ ہیں، آپ کے ہاتھ میں پاور ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں، اگر مدد کر سکتے ہیں وطن کی تو مدد کرو، ورنہ یہ تو ایک حقیقت ہے، ایک سورج کی طرح حقیقت ہے کہ آپ کا حشر بھی ان کی طرح ہوگا کہ جن کا آپ سن رہے ہیں کہ گلیوں بازاروں میں جن کو کن ناموں سے یاد کیا جا رہا ہے۔ ہاں، یہ جو ڈرامے بازیاں ہیں، یہ کیسے قانون جو بن چکے ہیں کہ جج سے نہیں آپ پوچھ سکتے کہ آپ کے اثاثے، کیونکہ اثاثے تو میری بیوی کے نام پہ ہیں۔ کتنی بے شرمی اس معاشرے میں سرایت کر چکی ہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ نے اپنی بیوی کے نام پہ جائیدادیں بنائی یا نہیں بنائی، لیکن جج صاحب جواب دہ نہیں ہیں۔ یہی حال ہر محکمے کے چیف کا ہے، یہی حال بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے فیصلہ سازوں کا حال ہے کہ ان سے پوچھو نہیں، لیکن پوچھنے نہ پوچھنے سے کیا ہوتا ہے؟ قوم تو یہ سب کچھ جان چکی ہے، قوم تو بڑے بڑے بزنس سے لے کے چھوٹے قبضہ کاروائیوں تک سے واقف ہو چکی ہے۔ تو چیف صاحب اب اگر آئین کی بحالی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو فی الفور یہ جتنی گرفتاریاں ہوئی ہیں ان سب لوگوں کو ریلیز کرو اور عدالت کی ہیلپ کرو، عدالت کو سپورٹ فراہم کرو کہ وہ آئین کے مطابق فیصلے کرے۔ قوم صرف ایک ہی مطالبہ کرتی ہے کہ بنانا ریپبلک نہیں، جو آلریڈی ملک بن چکا ہے، 100% ملک بنانا ریپبلک بن چکا ہے۔ قوم صرف ایک مضبوط مستحکم پاکستان چاہتی ہے۔ اللہ کریم مالک الملک، مالک کائنات ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے اور ہماری مدد فرمائے۔ Until next time.